کیا آپ اپنے بچوں کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ بچوں کو کامیاب بنانا ہے تو ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی معاونت کریں اور ان کو سپورٹ کریں۔ جب دوسرے بچوں کی اچھائیاں بیان کی جائے اور اپنے بچوں کی خامیاں گنوائی جائے، جب دوسرے بچوں کی خوبیاں بیان کی جائے اور اپنے بچوں کی خامیاں تلاش کی جائے، جب دوسرے بچوں کی کامیابی کے تذکرے ہوں تو اپنے بچوں کی ناکامیاں سامنے لائی جائے، جب دوسرے ذہین بچوں کا اپنے بچوں کے ساتھ موازنہ کیا جاتا ہے تو اس ٹائم ہمارے بچے احساس کمتری کا شکار ہو کر نکارہ ہو جاتے ہیں، ان کے حوصلے اور عزائم دب جاتے ہیں اور ان کی صلاحیتیں اور قابلیتیں زنگ آلود ہو جاتی ہیں۔ اپنے بچوں کو نکارہ اور نالائق سمجھنا چھوڑ دیں۔ مشہور سائنسدان تھامس ایڈیسن کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ ایک دفعہ اس کے اسکول کی ٹیچر نے ایک لیٹر دیا اور کہا کہ اپنی امی کو جا کے دے دینا، تو وہ گھر گیا، اسے بچہ تھا اس ٹائم، اس نے اپنی والدہ کو دیا اور کہا کہ یہ اس میں کچھ ٹیچرز نے لکھا ہے۔ جب اس کی والدہ نے اسے پڑھا تو اس کی والدہ نے اسے بتایا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا بچہ بہت ذہین و فطین ہے اور ہمارا اسکول اس کی صلاحیتوں کے حساب سے بہت چھوٹا ہے، تو برائے مہربانی اپنے ذہین و فطین بچے کو آپ گھر میں ہی تعلیم دیجیے، کیونکہ یہاں پہ ہمارے اسکول میں ذہین و فطین اس بچے کے لیے قابل استاد موجود نہیں ہے۔ اس کی والدہ نے اسے گھر میں پڑھانا سٹارٹ کر دیا اور ایک ٹائم آیا کہ وہ یونیورسٹی تک چلا گیا اور ایک ٹائم آیا کہ وہ یونیورسٹی پاس کر کے ایک عظیم سائنسدان بن گیا۔ کچھ دنوں بعد وہ اپنے وہی فارم دیکھ رہا تھا ایک دفعہ گھر میں، تو اس کو وہی لیٹر ملا۔ جب اس نے اس لیٹر کو خود پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کا بچہ نہایت کن ذہن ہے، کن ذہن سمجھتے ہیں نا، بالکل نالائق بچہ اور جو صحیح طرح سبق اپنا یاد نہ کر سکتا ہو، اور آپ کے بچے کی ہمارے اسکول میں جگہ نہیں بنتی، برائے مہربانی آپ اپنے بچوں کو گھر میں ہی پڑھایا کریں، آپ کا بچہ بہت نالائق ہے۔ تھامس ایڈیسن نے اپنے ڈائری میں لکھا کہ میں ایک نکارہ اور نالائق بچہ تھا اور میری والدہ نے مجھے صدی کا عظیم سائنسدان بنا دیا۔ یہی چیز ہوتی ہے جب ہم بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور جب ہم دوسروں سے مقابلہ نہیں کرواتے تو ان میں ہمت اور جذبہ پھونک دیتے ہیں، تو وہ نکارہ بچے بھی ہمارے کامیاب بچے بن جاتے ہیں۔ اگر بچوں کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے، ہمیشہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ انہیں رکھا جائے، تو ان کے اندر ہمیشہ ڈر اور خوف ہی پیدا ہوگا اور ان کی اندر کی جو صلاحیتیں ہیں وہ معدوم ہو جائیں گی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کا موازنہ کسی دوسرے اچھے بچے کے ساتھ ہو سکتا ہے جو دوسرے اچھے بچے میں کوئی خوبی ہو، اس سے بڑھ کر ہمارے بچے میں 2-4 اور خوبی ہوں جو ہمیں نظر نہ آ رہی ہوں۔ دنیا میں ہر انسان ایک الگ اپنی پہچان رکھتا ہے، اس کے اندر اپنی قابلیت ہے، اور ضروری نہیں ہے جو انسان ایک ہی چیز میں کامیاب ہو، ایک ہی شعبے میں کامیاب ہو تو دوسرے سارے اسی میں ہو۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں بچوں کو پہلے سیڑھی چڑھنے کا حوصلہ دیا جائے۔ جیسے بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور وہ چلنا شروع کرتا ہے اور پہلے 2 قدم کے بعد ہم اسے حوصلہ دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں یس آپ دوسرا قدم اٹھائیں، اور بچہ خوشی میں وہ دوسرا قدم اٹھاتا ہے اور اسی دوسرے قدم سے وہ چلنا سیکھ جاتا ہے۔ اسی طرح ہمیں دوسری فیلڈز کے اندر بھی، باقی زندگی کے معاملات کے اندر بھی بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور جس چیز میں وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اس سے کچھ نالجیبل حاصل ہوا ہے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے بچوں پہ اس طرح کمپیریزن زیادہ کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ نئے ہیں تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کر دیں، اور کہیں دیکھ رہے ہیں تو جو بھی کرنا ہے کچھ کر دیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یوٹیوب پہ آپ اگر انٹریکٹ نہیں کرتے ہیں تو یوٹیوب سمجھتا ہے یہ ویڈیو میں کچھ ہے نہیں، کوئی لائک شیئر کریں گے، نیچے کمنٹ کریں گے تو پتہ چلے گا اسے چھوٹا کام کی ویڈیو بنا رہا ہے، تو تاکہ یوٹیوب کسی اور کو بھی ریکمینڈ آگے میری ویڈیو کرے گا۔ چلے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔